سورت البقرہ کا آج آخری حصہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا تھا۔ رکوع نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں پہلی خوبی ہے ایمان کی، دوسری خوبی ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، تیسری خوبی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، چوتھی خوبی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پانچویں خوبی ہے وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، چھٹی خوبی ہے کہ حالات سخت ہیں، مالی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے تکالیف ہے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر جنگی میدان ہے باطل قوم سے جہادی معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے دعوے میں سچا قرار دیا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خوف خدا رکھنے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ اب یہ خوبیاں ہر آدمی دیکھ لے کہ میرے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ پائی جاتی ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں پائی جاتی تو پھر ہمیں فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رکوع میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے، ابھی تک دنیا اس چیز کو پہنچی نہیں ہے۔ اسلام نے جہالت کو ختم کر کے ہدایت قائم کر دی تھی، لیکن دنیا نے پھر ہدایت کو ختم کر کے جہالت قائم کر دی ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع میں، اگر خون کا بدلہ خون ہوگا تو اس سے عقل مند لوگوں زندگی محفوظ رہے گی۔ اب کئی مغربی ممالک ہیں، وہاں سزائے موت پر پابندی ہے۔ ایک آدمی جب یہ جانتا ہے کہ میں چاہے سینکڑوں لوگوں کو بھی قتل کر دوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، آپ خود دیکھ لیجئے اسے پھر کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ لوگوں کو قتل نہ کریں۔ لیکن ایک آدمی جب یہ جانتا ہوگا کہ اگر میں کسی کی جان لوں گا تو میری جان لے لی جائے گی، تو پھر وہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ افسوس ہوتا ہے پاکستان میں وہ لوگ بھی لوگوں کے لیڈر بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، جو سزائے موت کے قانون پر پابندی کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ ہماری جو بدبختی ہے اس کے ہم بڑے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا مسجدوں میں اور معاملہ ہوتا ہے، مسجد سے باہر ہمارا اور معاملہ ہوتا ہے۔ جس قرآن کو ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں، جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر یہی قرآن کی باتیں ہم دور پھینک دیتے ہیں۔ بالکل تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ ایک ایسے شخص، ایک ایسی جماعت جو سزائے موت کے قانون کو برا تصور کرے، اس کے اندر زیادہ حکمت ہے یا اللہ کے اندر زیادہ حکمت ہے؟ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کسی سے محبت کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے، پڑھوں تو وقت ہو جائے گا۔ اصول یہی ہے کہ جب تک سزائے موت کا قانون عملاً نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک جان محفوظ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے قانون کا تذکرہ بھی کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ سورۃ نساء میں دیکھیں گے تفصیل سے۔ لیکن اسلام ہر رشتے کا احترام کرتا ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور اس کے والدین غیر مسلم ہیں، اب جب وہ فوت ہوگا تو اس کی وراثت میں سے اس کے والدین کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، دو مختلف مذاہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔
اگر فرض کیجئے والدین مسلمان ہیں اور وہ کروڑ پتی ہیں، وہ فوت ہو جائیں، بیٹا غیر مسلم ہے تو بیٹے کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے ہر انسان کو، وہ ہے وصیت کا راستہ۔ جتنی جس کی جائیداد ہے اس کے 1/3 حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی 1 کروڑ روپے کا مالک ہے تو وہ 33 لاکھ میں وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت غیر مسلم کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، دوست کے لیے کی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کے لیے کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ وارث نہ ہوں، کسی مسجد یا مدرسہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے رکوع نمبر 23۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا یہ گنتی کے چند دن ہیں اور آپ دیکھ لیجئے آہستہ آہستہ یہ دن مکمل ہوتے جائیں گے۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل کو نکھارنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں ذہن کو اور دل کو قرآن کی طرف چلے جانا چاہیے۔ قرآن یہ اس وقت ہم بھی جو کر رہے ہیں یہ گویا ہم رمضان کا مقصد بھی پورا کر رہے ہیں، قرآن کا مقصد بھی پورا کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کو جو فضیلت ملی ہے وہ ہے ہی نزول قرآن کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، میں مشکل نہیں چاہتا۔ آپ یقین جانیے یہی وجہ ہے ہم بار بار یہ کہتے ہیں جب ایسے افراد حکمران ہوں گے جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے تو وہ بھی یہ سوچیں گے کہ عوام الناس کے لیے انشاءاللہ آسانی پیدا کرنی ہے، مشکل پیدا نہیں کرنی، کہ قرآن کا مطالعہ ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات اسی رکوع میں ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں آپ بتا دیجئے کہ میں تو ان کے قریب ہوں۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنے اتنے قریب نہیں ہیں جتنے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہیں۔ 4 باتیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے قربت خداوندی کا لطف اٹھائیے۔ دوسری چیز بھی ایسی ہے جو دل کو خوش کر دیتی ہے، فرمایا جب بھی کوئی دعا کرنے والا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو یہ حب خداوندی دیکھیے۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، فرمایا لوگوں کو چاہیے پھر وہ بھی میرے احکامات کو مانیں۔ چوتھا بھی در حقیقت حکم خداوندی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ میں یہ چاروں چیزیں پھر دہرا دوں، دل تو چاہتا ہے کہ اسی ایک آیت پر آدھا گھنٹہ درس دیا جائے، بڑی خوبصورت آیت ہے لیکن پھر آگے مضمون رہ جائے گا۔ نمبر 1 قربت خداوندی، نمبر 2 دعاؤں کی قبولیت، نمبر 3 پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں جو آسانیاں پیدا کی ان کا تذکرہ ہے۔ اب رات کو کھانا پینا بھی جائز قرار دے دیا گیا اور بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی جائز قرار دے دیے گئے۔ پاکستانی قوم اگر اس رکوع کو پڑھ لے، رکوع نمبر 23 جس میں روزہ فرض ہے، اس کی جو آخری آیت ہے وہ پاکستان کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، بالکل اسی رکوع کی آخری آیت جس میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب آپ خود سوچ لیجئے اس اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے جیسے عمل ہونا چاہیے؟ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اگر ہم یہی سوچ لیں کہ سحری اور افطاری حلال مال سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، جس جسم کو میں تراویح میں لے کر کھڑا ہوں اس جسم کو جو غذا ملتی ہے وہ حلال کی ہے یا نہیں، جس جسم پر لباس سجایا ہوا ہے خود یہ لباس حلال مال سے خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ تو سمجھ لیجئے اگر مال حلال نہیں ہوگا تو پھر یہاں تراویح میں کھڑے ہونا،
پھر سحری کا بندوبست کرنا، پھر وسیع پیمانے پر افطاری کا بندوبست کرنا، پھر دیگر جتنی نیکیاں ہیں ان کی قبولیت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جسم حرام ذرائع سے پلتا ہے وہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے۔ اس لیے ہمیں سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع کی اس آخری آیت کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ ابھی تو یہ چھوٹی عمر کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابھی سے یہ طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ زندگی بھر باطل طریقے سے مال نہیں کھائیں گے، انشاءاللہ چوری سے نفرت کریں گے، ڈاکے سے نفرت کریں گے، گھروں میں چھوٹی موٹی اشیاء ایک دوسرے کی بغیر اجازت کے نہیں لیں گے، فراڈ کسی سے نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور باطل طریقے سے مال کمانے کے جتنے ذرائع ہیں ان سے انشاءاللہ اپنے دل میں نفرت پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہ تم حکام تک مال لے کر جاؤ بطور رشوت کے، تاکہ حکام کو رشوت دے کر تم لوگوں کے مال گناہ کے ذریعے کھاتے جاؤ۔ میں تو اب بتاتا نہیں ہوں، ورنہ کئی سرکاری زمینیں ایسی ہیں، کبھی انشاءاللہ پاکستان میں کوئی حکومت ایسی آئے گی، انشاءاللہ دعا کریں آ جائے انشاءاللہ، حکومت انشاءاللہ کوئی ایسی آئے گی جو سرکاری زمینوں پر اس وقت کے ذمہ دار افسران کو پیسے دے کر وہ جگہ اپنے نام الاٹ کروانی ہے۔ خود یہ ہمارا ولایت حسین کالج، آپ اسے دیکھتے ہیں، اس کا رقبہ آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ولایت حسین کالج کے پیچھے 1 کنال نہیں، 2 کنال نہیں، 3 کنال نہیں، اس سے بھی زیادہ رقبہ ہے جو لوگوں نے قبضہ کر کے اپنے گھر بنا لیے، اور وہ جو بقیہ زمین پڑی ہے اس پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کا کیس چل رہا ہے، اس لیے یہاں کوئی عمارت نہیں بنتی۔ یہ ایک تعلیمی ادارے کا حشر ہے، پتہ نہیں پورے پاکستان کا کیا حشر ہوگا۔ یہاں جو بیٹھتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا دل دماغ کو حاضر کر کے بیٹھا کریں، اتنی عظیم کتاب کی تعلیمات ہم سیکھ رہے ہیں، سوچے تو صحیح ذرا، اللہ کے حکم، اللہ کے ہم سے کیا تقاضے ہیں۔ اب آئیے رکوع نمبر 24 میں، اسلام ایسے رسموں کا قائل نہیں ہے جن رسموں کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے اور بڑا آسان دین ہے۔ عرب کے لوگوں کی ایک رسم تھی، اسلام نے اسے اڑا کے رکھ دیا۔ وہ رسم یہ تھی کہ جب حج کا سفر کی نیت کر لیتے تھے، پھر گھروں کو جب واپس آتے تھے تو وہ دروازوں سے واپس نہیں آتے تھے، وہ دیواروں سے واپس آتے تھے، دیواروں کو توڑ کر واپس آتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کیا خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دیوار توڑ کے آ جائے گا؟ پراپر راستہ جو دروازہ ہے اس میں سے نہ آئے۔ یہ بعض لوگ زمینوں پر پیدل چل رہے ہوتے ہیں جوتے اتار کر، اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا خوش ہوں گے؟ آپ جوتے پہنے یا جوتے اتاریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کو تکلیف دے کے خدا نخواستہ خوش ہوتے ہیں؟ ایک آدمی جوتے اتار کے پیدل چل رہا ہے سڑک پر، کوئی چیز اس کے پاؤں میں لگ جائے، کوئی کانٹا لگ جائے، کوئی کیل لگ جائے، کوئی اور چیز لگ جائے، یہ ایسی نیکیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نیکیاں سرٹیفائیڈ ہیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آئیں نا نماز کی طرف، آئیں روزے کی طرف، آئیں تلاوت کی طرف، آئیں حج کی طرف، آئیں عمرے کی طرف، آئیں توبہ اور استغفار کی طرف، آئیں خدمت خلق کی طرف۔ یہ شارٹ کٹ کام سے جنت نہیں ملنے والی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کئی شارٹ کٹ کام ایسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں زبان پر انہیں لا کر آپ کو سارے بتا دوں، لیکن وہ حالات اجازت نہیں دیتے۔ ویسے بھی پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، گفتگو حکمت سے کرنی چاہیے۔ اسلام قطعاً ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا جن چیزوں کی کوئی روح نہ ہو۔ ہمیں رسموں کا بندہ نہیں بننا، ہمیں سنن پر عمل کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ میں ایک بات کہہ دوں، آپ ناراض نہ ہو تو، لوگوں نے رسموں کی وجہ سے شادی کو بھی اور غمی کو بھی دونوں کو مشکل بنایا ہوا ہے، رسموں کی وجہ سے۔ اسلام نے دونوں کو آسان بنایا، لوگوں نے رسموں کو شامل کر کے دونوں کو مشکل بنا دیا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، پھر یہ آپ تفصیل پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، کبھی مجھ سے پوچھ لیں
کہ جی غمی کے کون کون سے رسومات ہیں، اسلام ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا، ہم اس سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ اسی رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں متقین لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، پاکستانی قوم جب تک تقوی کے راستے پر نہیں آتی اس وقت تک نصرت خداوندی بھول جائیے۔ نصرت خداوندی اس وقت آئے گی جب زندگیوں میں تقوی آئے گا، خوف خدا۔ اور حضرات محترم، پھر اسی رکوع میں، رکوع نمبر 24 اور 25 میں اصل میں حج کے حوالے سے جو اصلاحات کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، اس تفصیل کی طرف، میں صرف یہ بتاتا ہوں عرب کے لوگ جب حج کیا کرتے تھے وہ کیا دعا کرتے تھے، ذرا سنیے۔ دعا ابو جہل بھی کیا کرتا تھا، حج تو وہ بھی کرتا تھا، عمرے وہ بھی کیا کرتا تھا۔ وہ دعا مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، بس دعا ختم۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں عطا کر، یہ ان کی دعا ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسی دعا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دعا خود سکھا دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں اصل میں یہ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے جامع دعا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ قرآن کی سب سے جامع ترین دعا ہے، ذرا غور کیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ بھلائی میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو حسنہ کی فہرست بنا سکے کہ بھلائی میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، بچا دے۔ تو یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کا تذکرہ فرمایا، ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے دو کرداروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک فسادی کردار جو لوگوں کو بھی، جانوروں کو بھی اور زمین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کی ہوئی ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اللہ کو خوش کرنے کے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہے۔ اور ایک مطالبہ ہے، ایک حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سن لیجئے، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، پاکستان کو بھی داخل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات اس کے بعد رکوع نمبر 26 سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج دنیا میں اہل کفر ایمان والوں پر ہنس رہے ہیں، کل قیامت والے دن جو متقی لوگ ہوں گے وہ کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اللہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنت میں ہر مومن کا جو رزق ہے وہ بغیر حساب کتاب کے ہوگا۔ حضرات محترم، پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں اختلاف کیسے ہوا۔ کبھی یہ سوچا کریں، اس دماغ کو نا ذرا سوچنے کی عادت ڈالیں کہ پہلا انسان تو مسلمان تھا، حضرت آدم علیہ السلام، پہلی خاتون بھی مسلمہ ہے حضرت حوا سلام اللہ علیہ، پھر یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، بدھ مت، جین مت، یہ سارے کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ دنیا کا جو آغاز ہوا وہ تو اسلام سے ہوا ہے، مسلمان سے ہوا ہے۔ اس کا جواب اسی صورت میں دیا گیا ہے، لوگوں نے حق آنے کے بعد ضد کی وجہ سے حق سے راستے جدا کر لیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی ایسی ضد نہ کیجئے گا کہ باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حق کو چھوڑ دیں۔ ضد کی وجہ سے لوگوں نے نئے نئے دین گھڑے ہوئے ہیں، اپنے دین بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی فرضیت کا تذکرہ تو پورے پاکستان میں ہوتا ہے، جہاد کی فرضیت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔
بلکہ بعض لوگ تو بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں جہاد کی بات اس سرے سے نہیں کی جاتی. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. اگر وہ قرآن ہے تو یہ بھی تو قرآن ہے. وہ الفاظ ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. اب سن لیجئے کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے. اب یہ جو قتال ہے، کفار سے جو لڑائی ہے، یہ فرض ہے اس وقت جب کافر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ جائیں تو اس وقت جہاد فرض ہوگا. البتہ یہ ذہن میں رکھیے، جہاد ایسے فرض نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے جھنڈا اٹھا لے کہ میں نے ایک جہادی تنظیم بنا لی ہے، اب میں نے جہاد کرنا ہے تو میرا ساتھ دیجیے. جہاد ہوتا ہے اسلامی ریاست کے تحت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے، صحابہ کرام نے جہاد کیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے اسلامی ریاست کے تحت جہاد ہوتا ہے سارے کا سارا. اسلامی حکومت ہو وہ فیصلہ کرے گی. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے، اگر جہاد ہوتا ہے کسی کافر ملک اسلام کو دبانے کے لیے آتا ہے تو کیا 22 کروڑ عوام کو جانا پڑے گا؟ ظاہر ہے. عورتوں پر تو ویسے فرض نہیں ہے، بچوں پر ویسے فرض نہیں ہے. باقی لوگوں کے بارے میں بھی حکومت فیصلہ کرے گی. آج کل جو جہاد ہے یا آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں، فضائی ہے، بحری ہے، بری ہے، فوج ہے، تو اس لیے سب سے پہلے تو اس ادارے کی ذمہ داری آئے گی جس ادارے نے ان تمام چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے. اس کے بعد پھر عوام الناس تک بات آئے گی. یہ بات سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ اپنے طور پر کوئی لوگ ایسے معاملات شروع کر دیں. دعا کریں پاکستان میں اسلامی حکومت آ جائے، اور ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں، فی الحال تو ہم آپس میں جہاد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار مار کے، ایک دوسرے کو ختم کر کے. جب تک یہ حرکت ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم اصلی جہاد کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو یہ پھر اسلامی حکومت ہی فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے حالات واقعات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آزمائش نہیں مانگنی چاہیے. ابھی کوئی کہنا شروع کر دے جی اللہ کرے انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہو تو میں پھر اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں. حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، ذہن میں رکھیں. ہاں خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ حدیث بھی سن لیجئے، آج بھی آئی ہے سورۃ آل عمران میں. حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 100 درجے مجاہدین کے لیے رکھے ہوئے ہیں. 100 درجے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مجاہدین میں شامل فرمائے. ایک حدیث ہے اگر اس پر ہم صحیح معنوں میں عمل کریں ہم سارے مجاہدین میں شامل ہو سکتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی. وہ حدیث یہ ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص سے دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اگر اسے میدان جہاد میں موت نہیں آتی، بستر پر موت آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے درست ہونے کی وجہ سے، اس کی نیت کی اخلاص کی وجہ سے قیامت والے دن اسے مجاہدین میں شامل فرما دے. اب اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو نوازنے کی کوئی کمی نہیں ہے، ساری کمی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ اپنے وقت پر گفتگو ختم کر دیں گے. اب آئیے رکوع نمبر 27 کی طرف. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست مدینہ اس وقت ابھی تشکیل پا رہی تھی. پاکستان میں بھی اسلام ایسے ہی نافذ ہوگا. یک لخت اگر اسلام نافذ کر دیا جائے، ابھی ہمارے وہ حالات نہیں ہیں. لوگوں کا ذہن بنایا جائے گا. اب مثلا ہم یہ کہیں جی چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے، اس پر زور دیں. اس پر زور دینے کی بجائے آج کل تو اس پہ زور دینا چاہیے ہر ایک کو روزگار دیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں پہلے اسلامی ریاست تمام باشندوں کے روزگار کا تو بندوبست کرے. کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں فرمایا کرتے تھے، جو ایک حکومت ابھی ختم ہوئی ہے پاکستان میں، اب وہ دوبارہ بھی آنا چاہتے ہیں،
میں ذمہ داری کے ساتھ، قرآن مجید میرے سامنے ہے، اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے اہم وزیر نے یہ بیان دیا تھا کہ لوگوں کے جو یہ معاملات ہیں روزگار کے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، حکومت کا یہ کام نہیں ہے۔ آن دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں۔ ایک طرف یہ بات ہے، ویسے تو ساری حکومتوں کے کرتوت آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری طرف قول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری یا کتے کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والا دن مجھ سے سوال ہوگا۔ اب کیا مطلب، پھر اسلامی حکومت ذمہ دار نہیں ہے روزگار کی؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے؟ کبھی پڑھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم رونا آتا ہے راستے میں چلتے چلتے، اب گھر سے باہر نکلیں یہ حالات آ گئے ہیں، گھر میں، مارکیٹ میں، بازار میں 20 عورتیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں، ہر 4-5 منٹ کے بعد کوئی خاتون آ جاتی ہے سامنے۔ ابھی ہماری خواتین چونکہ گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی بھر ایسی تکلیفوں سے بچایا رکھے بس، اور جن بیچاروں پر یہ حالات آئے ہوئے اللہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے۔ لیکن میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنا دوں آپ کو، فرمایا کرتے تھے اپنی خلافت کے آخری دنوں میں، پھر شہید ہو گئے تھے، کہ میں بیوہ خواتین کے لیے ایسا بندوبست کر کے جاؤں گا کہ پھر انہیں اسلامی بیت المال کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ہیں حکمران۔ لیکن ہم بھی تو پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو فیصلہ پھر کچھ اور ہے۔ چلیں آپ کو آپ کے فیصلے مبارک ہوں، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ہم نے تو کئی مرتبہ آپ سے یہ کہا ہے کہ جب تک قرآن اور سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ ہمارے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، مجھے سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں، مجھے ہر نمازی عزیز ہے، میں اس لیے کسی سے سیاسی بحث نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی ایسی سیاسی بحث ہو جس میں ایک مخلص نمازی کو کھو بیٹھوں۔ مجھے ان سے زیادہ آپ عزیز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے سے بہترین تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے، میں اصل میں یہ بتاتا، ریاست مدینہ جب بنی ابھی نئی قانون سازی ہو رہی تھی، تو یک لخت 2 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، شراب کو اور جوے کو۔ حالانکہ ہو سکتا تھا شراب کو اور جوے کو فوراً حرام کر دیا جاتا، نہیں، پہلے فرمایا کہ شراب اور جوے میں گناہ زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ اب یہ ذہن نے تسلیم کیا کہ اچھا یہ تو گناہ والی چیز ہے۔ 6 سال بعد جوا اور شراب کو حرام کیا، 6 سال بعد۔ تو ہمیں بھی پاکستان میں اسی حکمت کے ساتھ کام کرنا ہوگا، ذہن میں رکھ لیجیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو لوگوں سے کہیے جو بچت ہے وہ خرچ کر دیں، یعنی جو زائد مال ہے۔ میں نے ایک حدیث جمعے بھی سنائی تھی اور آج پھر سنا دیتا ہوں، جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اول تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی کافی ہے، لیکن الفاظ دیکھیے، میں 3 چیزوں پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے حسب استطاعت خرچ کیا کریں، جتنی استطاعت ہو، جتنی استطاعت ہو خرچ کریں۔ نمبر 2، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 3،
جو جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتے ہیں. دیکھ لیجیے، لیکن ہم انا کے بت کو پالتے ہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرات محترم، ریاست مدینہ میں ایک قانون سازی کی گئی، ہمیں تو کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ دیکھیے، قبائلی لوگ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تمہاری رشتہ داریاں جو خونی رشتہ داریاں ہیں اب ان کی بنیاد پر رشتے ناطے نہیں ہوں گے تمہارے. قربان جائیں، ذرا ایک مرتبہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحابہ کرام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. جو قربانیاں صحابہ اور صحابیات دے کر گئے ہیں، ہم ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. کمال کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب جو مشرک خواتین ہیں ان سے نکاح نہیں کرنا، ختم. حالانکہ صدیوں سے نکاح ہو رہے تھے، صدیوں سے. فرمایا کہ اگر کوئی مشرکہ خاتون تمہیں اچھی بھی لگتی ہے تو اس کے مقابلے میں مومنہ لونڈی یا مومنہ خاتون اس سے نکاح کرنا، مومنہ خاتون سے. اور نہ ہی اپنی بیٹیاں تم نے مشرکین کو دینی ہیں. اگر کوئی مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو سمجھ لو اس سے مومن وہ زیادہ بہتر ہے. میں قربان جاؤں ان الفاظ پر، اس لیے میں کہتا ہوں میں نے سورۃ البقرہ کو تھوڑا زیادہ وقت دینا ہے، کیونکہ یہ صورتیں ہیں احکامات کی صورتیں. جو احکامات کی صورتیں انہیں ہم زیادہ وقت دیں گے. پھر آگے جب مکی صورتیں آئیں گی تو ان کے مضامین کی یکسانیت ہوگی، اس پر ہم انشاءاللہ وقت کم لگائیں گے اس پہ. آپ ذرا الفاظ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ شرک کرنے والوں کا اصل منصوبہ ہے کیا. اولئک یدعون الی النار، یہ جتنے شرک کرنے والے ہیں یہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے. بتائیے جی کس کے بلاوے پہ جائیں گے؟ اللہ کے. والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اجازت سے، اپنے حکم سے اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. 4 منٹ باقی رہ گئے. آئیے اب 3-4 رکوع ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک رکوع کر پائیں گے. خواتین کے حوالے سے قانون سازی کی گئی. یہ سورۃ البقرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال میں سیکھی تھی سورۃ البقرہ، 10 سال. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے کے درس میں علماء لکھتے ہیں بھئی سورۃ البقرہ پر تو ساری زندگی لگا دی جائے، 1000 سے زیادہ احکامات ہیں اس سورۃ میں. تصور کیجیے. خواتین کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے، اسلام کی بڑی زبردست قانون سازی ہے. آپ جانتے ہیں خواتین کو مہینے میں کچھ عرصہ پاکیزگی کے علاوہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام چونکہ ضابطہ حیات ہے، اس لیے اس موضوع کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں داخل فرما دیا. ان دنوں جسمانی تعلقات قائم نہیں ہوں گے شوہر اور بیوی کے درمیان، اور دنیا کے کچھ باطل مذاہب ایسے ہیں کہ وہ خواتین کو ان دنوں میں گھروں میں بھی نہیں رکھتے، گھروں سے باہر علیحدہ جگہ بنائی ہوتی ہے وہاں چھوڑ آتے ہیں، اور گھر کے اندر ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے. برتن جو وہ دھوتی ہیں وہ برتن استعمال نہیں کرتے. گویا 6-7 دن ان خواتین کو اذیت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، یا تو گھر سے باہر، یا اگر گھر میں ہیں تو اچھوت بن کے رہتی ہیں. اسلام دین فطرت ہے. یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے خواتین میں رکھا ہے، اس لیے جو پابندی لگانی تھی وہ لگا دی کہ جسمانی تعلقات قائم نہیں کرنے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد
ان کے دھلے ہوئے کپڑے، ان کی پکی ہوئی غذا، ان کے دھلے ہوئے برتن اور ان کے ساتھ بستر پر بیٹھنا، یہ جتنی چیزیں ہیں اسلام ان کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنے طور پر یہ چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں بالکل غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تدبر قرآن میں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ لیکن میں آپ سے فتویٰ پوچھوں گا، فتویٰ تو نہیں، آپ سے رائے لوں گا اس بات کے بتانے سے پہلے۔ یہ بتائیے، یہ جو گندم کے کھیت ہوتے ہیں، کسان کیا چاہتا ہے؟ پیداوار کم ہو یا زیادہ؟ جواب سب نے دینا ہے، زیادہ۔ نمبر 2، جو باغات ہیں، مختلف قسم کے درخت ہیں، مختلف قسم کے پھل لگتے ہیں، اس میں بھی ذمہ دار یا ہم خود پاکستانی کیا چاہتے ہیں؟ ان درختوں پہ پھل کم لگے یا زیادہ؟ زیادہ آپ نے کہہ دیا۔ یہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے عورت کے معاملے میں کہ وہاں بچے کم پیدا ہوں، کھیت میں پیداوار زیادہ ہونی چاہیے، درختوں پر بھی پیداوار زیادہ ہونی چاہیے۔ جب معاملہ آ جائے خواتین کا اور عورتوں کا تو پھر یعنی وہاں اگر میں کہوں کہ گندم کے کھیت میں فصل کم ہو تو کہیں گے آپ بے وقوف ہیں، جانتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ اگر میں کہوں کہ باغ کے جتنے درخت ہیں ان پر پھل کم لگے تو کہیں گے آپ پاکستانی معیشت کے سر ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے، جتنی زیادہ پیداوار ہوگی اتنی زیادہ خوشحالی آئے گی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عورتوں کے ہاں زیادہ بچے ہوں تو کہتے ہیں یہ دانشمندی نہیں ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ دانشمندی اللہ کی کتاب میں ہے یا لوگوں کی باتوں میں ہے؟ بتائیے جی۔ اللہ کی کتاب میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمایا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں اور جو محبت کرنے والی ہوں۔ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی فرامین اپنی جگہ پر، لیکن ان فرامین کو ایک طرف رکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب عورتیں پاک صاف ہو جائیں پھر ان سے جسمانی تعلقات قائم کرو اور اپنے آگے کا بندوبست کرو۔ تو آگے کا بندوبست یہ ہے، آپ جانتے ہیں مغربی ممالک اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ فرانس بڑے خطرے میں ہے۔ اگر فرانس کی آبادی مسلمانوں کی ایسے وہاں بڑھتی رہی اور فرانس کی اپنی آبادی اسی رفتار سے بس چلتی رہی تو 40-50 سال کے بعد مسلمان فرانس میں زیادہ تعداد میں کثرت سے ہوتے جائیں گے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بس ایک ہی محاذ کھول لینا ہے کہ جی اب ہم نے دنیا کو اس لحاظ سے فتح کرنا ہے۔ یہ ایک علیحدہ علمی معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہر محاذ میں انشاءاللہ ہم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہدایات پر جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن سے بچنا چاہیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ذرا ذہن بنا کر آئیے گا، عورتوں کے حوالے سے یہ 3-4 رکوع ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم انہیں ذرا تفصیل سے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ ظاہر ہے جب عورتوں کی بات ہوتی ہے تو ہم میں سے کون ہے جس کا عورتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، جب ان ساری تعلیمات کا علم ہوگا انشاءاللہ تو دین کے تقاضوں کو ہم نبھانے کی کوشش کریں گے اچھے طریقے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، جو باتیں علم میں آئی ہیں جن پر آپ کو عمل مطلوب ہے عمل کی توفیق عطا فرما، جن چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔